اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ جو بھی ولی ہے آپ کا قدم اس کی گردن پر ہے اور آپ کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گزر ایک محلے سے ہوا تو دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں، ان میں سے ایک مسلمان تھا اور دوسرا عیسائی تھا۔ مسلمان کہتا ہے کہ میرا نبی افضل ہے تمہارے نبی سے، اور عیسائی کہتا ہے کہ ہمارا نبی تمہارے نبی سے افضل ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جب وہاں سے گزرے تو آپ نے دریافت کیا کہ تم آپس میں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا نبی افضل ہے، اور مسلمان کہنے لگا ہمارا نبی افضل ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اس عیسائی سے کہا کہ بتا تیرے نبی کے افضل ہونے کے لیے تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو وہ کہنے لگا ہمارا جو نبی تھا وہ مردوں کو زندہ کر دیتا تھا، لیکن آپ کے نبی کے بارے میں کوئی ایسا واقعہ منسوب نہیں ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نبی نہیں ہوں، لیکن میں نبی کا ادنا سا غلام ہوں، ادنا غلام ہوں، لیکن یہ کام تو میں تمہیں کر کے دکھا سکتا ہوں۔ لیکن اگر میں تمہیں یہ کام کر کے دکھاؤں تو کیا تو میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے گا؟ وہ عیسائی کہنے لگا کہ میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ وہ ایک پرانی سے پرانی قبر پر گیا اور اس عیسائی نے کہا کہ اس مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ قبر والا جو ہے یہ دنیا کے اندر گاتا تھا، اگر تو کہے تو یہ گاتا ہوا اپنی قبر سے باہر آئے۔ تو عیسائی نے کہا صحیح ہے۔ تو حضرت ذی وقار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تیرا نبی اس وقت کیا لفظ کہتا تھا کہ مردے زندہ ہو جاتے تھے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میرا نبی جو تھا وہ کہتا تھا قم باذن اللہ۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زبان حال سے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو حضرت ذی وقار اس قبر سے وہ مردہ گاتا ہوا قبر سے باہر آیا اور وہ عیسائی آپ کے قدموں پر گر گیا اور فوراً ہی کہنے لگا کہ مجھے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ تو ناظرین کرام، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ ایک مرتبہ ایک عورت آپ کے پاس آئی اپنا بچہ لے کر اور کہنے لگی کہ میرے بچے کو علم دین سکھائیے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو اور چلی جاؤ۔ اور 8 دن کے بعد جب وہ ماں دوبارہ آئی نا اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے تو بیٹے کو دیکھتی ہے تو وہ اتنا کمزور ہو چکا ہے۔ جب وہ عورت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچی تو آپ کھانا تناول فرما رہے ہیں مرغی کے گوشت سے۔ تو عورت کہنے لگی کیا میرے بیٹے کو کبھی کھانا نہیں دیا؟ وہ اتنا کمزور ہو چکا ہے اور آپ خود گوشت سے کھانا کھا رہے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہڈیاں قریب ہی رکھ رہے تھے تو آپ نے ان پر دست مبارک رکھا تو مرغی زندہ ہو گئی۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ جب تیرا بیٹا اس مقام پر پہنچے گا تب مرغی کا گوشت کھائے گا۔ ناظرین کرام، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت عبادت اور ریاضت کی ہے۔ جنگل میں کئی سال آپ نے چلا کشی کی ہے۔ ایک مرتبہ آپ جنگل میں تھے اور چلا کشی کر رہے تھے، آسمان سے بجلی کڑکی اور بجلی جب چمکی تو اس سے آواز آئی کہ اے عبد القادر، میں تیرا پروردگار ہوں، میں نے تجھ پر حرام چیزیں حلال کر دی ہیں، اب جو تو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھا تو وہ چمکدار جو بجلی تھی وہ دھوئیں کی مانند ہو۔ تو آواز آئی کہ اے عبد القادر، تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے، میں نے تیرے جیسے کئی ابدالوں کو گمراہ کر چکا ہوں۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے میں تیرے مکر و فریب سے بچ گیا ہوں۔ حقیقتاً وہ شیطان تھا جس نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس طرح کی آزمائش میں ڈالا۔